اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ چور کی سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ، جب چور چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کو کاٹو، اس کے ہاتھ کو فاقطعوا ایدیہم۔ ایک ہے ڈاکو، چور اور ڈاکو، تو اس میں 4 صورتیں بنتی ہے۔ کتنی صورتیں بنتی ہے؟ 4۔ نمبر 1، جب ڈاکہ ڈالا ڈاکو نے تو بندوں کو قتل کیا اور مال نہیں لوٹا۔ مال لوٹنے لگے تھے، لیکن جب قتل کیا لوگ اکٹھے ہو گئے، بھاگ گئے، تو مال کچھ نہیں لے کر گئے، صرف قتل کیا۔ نمبر 2، قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا، قتل بھی کیا اور مال بھی۔ نمبر 3، مال لوٹا قتل نہیں کیا، مال لوٹا۔ نمبر 4، مال بھی نہیں لوٹا قتل بھی نہیں کیا، صرف ڈرایا دمکایا، صرف ڈرایا۔ اور اب یہ 4 صورتیں ہیں۔ اب ان 4 صورتوں کو ڈاکہ کہا جاتا ہے، 4 صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیکن ان کا حکم مختلف ہے، ہر ایک کا مختلف حکم ہے، ہر ایک صورت کا مختلف سزا ہے۔ نمبر 1، قتل کیا، مال لوٹنے کے نوبت نہ آئی، تو اب اس بندے کو جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن شرعاً، قصاصاً نہیں۔ قصاص کے طور پر اس کو قتل ہو، بلکہ شرعاً قتل کریں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ قصاصاً نہیں، شرعاً۔ قصاصاً اگر مقتول کے وہ رسا نے قاتل کو معاف کیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل ہو۔ لیکن شرعاً یہ کہ چاہے مقتول کے ورثاء اس کو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن حکومت اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو شرعاً قتل کر دیا جائے گا، اس کو شرعاً قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، قتل بھی کیا مال بھی لوٹا، قتل بھی کیا اور تو ایسے بندے کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور لٹکانے کے بعد اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈاکو اور قاتل کا یہ انجام ہوگا، تاکہ دوسرے لوگ پھر ایسا نہ کرے اور سوچے بھی نہ، تو زندہ اس کو لٹکا کر پھر اس کو مار دیا جائے گا۔ نمبر 3، مال لوٹا قتل نہیں کیا، مال لوٹا قتل نہیں کیا، تو چور اس کا تو دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن جو ڈاکو ہے ڈاکہ ڈالتا ہے اور قتل اس نے نہیں کیا، صرف مال لوٹا، تو پھر اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ان کو کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا اور ڈرایا دمکایا، تو ایسے صورت میں پھر حکومت وقت کو اختیار ہے، وہ چاہے جو مرضی سزا دے، چاہے جو مرضی سزا دے، اس میں قید کر دیا جائے گا، اس کو قید میں اس کو بند کر دیا جائے۔ کتنی مدت؟ وہی حکومت وقت طے کرے کہ جتنا ان کو مناسب وہ سمجھے کہ اتنے دنوں میں یہ انسان کا بچہ بن جائے گا، تو اتنی دیر اس کو جیل میں رکھے، جب وہ توبہ طائب ہو جائے تو پھر اس کو کھول دے، آزاد کر دے۔ اور یا یہ کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، وطن سے، علاقے سے اس کو نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ اس کو دیکھ کر اور بھی لوگوں میں یہ پھیل جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اسی کو ہی ملک سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے اس کو۔ اب چاہے
سزا ہو، جرمانہ ہو، قید ہو، جلاوطن ہو، ان سب میں اختیار ہے حکومت وقت کو کہ وہ جو مرضی سزا دے۔ یہ 4 صورتیں سمجھ آئی؟ یہ چور کی میں بات نہیں کر رہا، ڈاکو کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ ہاں، اب آگے ترجمہ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنا جگلنا چاہتے ہیں، ان کا بدلہ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھیلاتے ہیں، کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد کی، بگاڑ کی، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اَيُّقَتَّلُوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اَيُّقَتَّلُوا، ان کو، یہ کس صورت میں ہے؟ جب اس نے قتل کیا ہو، جب اس نے قتل کیا ہو۔ اَوْ يُصَلَّبُوا، سولی پہ لٹکا دیا جائے اگر اس نے قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو۔ اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کا کاٹ دیا جائے، یعنی دایا ہاتھ بایا پاؤ، بایا ہاتھ اور دایا پاؤ، جب وہ کیا کرے؟ مال لوٹے اور قتل نہ کرے۔ او ينفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیا جائے، زمین سے یعنی وطن سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ چوتھی صورت ہے کہ جب وہ کیا کرے؟ قتل بھی نہ کرے، مال بھی نہ لوٹے، بلکہ کسی کو کیا کرے؟ ڈرائے، دمکائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کی سزا ہے، رسوائی ہے، تاکہ یہ دنیا میں رسوا ہو۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اب ایک 5ویں صورت نکل آتی ہے، وہ کیا کہ اب ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا، ان 4 صورتوں میں کوئی بھی صورت ہو، اور خود چلا گیا حکومت کے پاس کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو حکومت وقت کو پھر اختیار ہے اس صورت میں جب اس نے ڈرایا دمکایا ہو، ڈرایا دمکایا ہو، کہ اس میں اس کو معاف کر دے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا۔ لیکن پچھلی 3 صورتوں میں کوئی اختیار نہیں، کیوں؟ وہ حقوق العباد ہے، وہ بندے کا حق ہے۔ اگر وہ بندہ اس کو معاف کر دے تو حکومت اس کو معاف کر سکتا ہے، اگر وہ بندہ معاف نہ کرے تو حکومت بھی معاف نہیں کر سکتا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے، من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے پکڑنے سے پہلے۔ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، اب لوگ ان کے پیچھے ہیں کہ ان کو پکڑ لے، لیکن ان کو پکڑنے سے پہلے وہ خود آئے کہ یہ کام ہم نے کیا، ہمیں معافی دی جائے، تو جو آخری صورت ہے اس میں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، پچھلی 3 صورتوں میں وہ معاف ہو۔ تو فَاعْلَمُوا، سمجھو، فَاعْلَمُوا، خوب سمجھو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان، بے شک اللہ بخشنے والا۔ تم ان کو معاف کر دو، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیں گے، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ڈاکہ بھی ڈالے، پکڑے بھی جائے، توبہ بھی نہ کرے، تو پہلے اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان۔ تو یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، جس طرح باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں نا، پھانسی نہ لگاؤ، کہ یہ تو انسان کا مارنا ہے۔ تو بظاہر تو انسان کا مارنا ہے، لیکن حقیقت میں معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے بچانا ہے، حقیقت میں معاشرے کو بگاڑ اور فساد سے کیا کرنا ہے۔ جس طرح ایک اور جگہ آیت ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھ لی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے،
اب بندہ کہے قصاص میں تو بندے کو مار دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا ہے تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ناحق قتل کرنے سے باز آ جاتے ہیں، ناحق قتل کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ باز آ جاتے ہیں۔ تو اگر قصاصاً ایک بندے کو قتل نہ کیا جائے تو ہزاروں قتل ہوں گے، تو اگر ایک کو قصاصاً قتل کر دیا ہزاروں بچ جائیں گے، ہزاروں۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اسی طرح جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو کسی کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، مال بھی لے کر جاتے ہیں، یا مال لے کر جاتے ہیں قتل نہیں کرتے، یا یہ دونوں صورتیں نہیں کرتے صرف ڈراتے ہیں، تو ان کے لیے 4 صورتیں ہیں، اور چاروں صورتوں کے وہ حکم میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی قتل ہو مال نہ لوٹے تو اس صورت میں اس کو شرعاً قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، مال لوٹ لیا قتل نہیں کیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو خلاف دایا ہاتھ بایا پاؤ، بایا ہاتھ، اور اگر مال بھی لوٹا قتل بھی کیا تو اس کو سولی پہ لٹکا کر بعد میں اس کو ہلاک اور مار دیا جائے گا۔ اور چوتھی صورت کہ اس نے صرف ڈرایا دھمکایا تو اس کی سزا کیا ہے؟ حکومت وقت کے پاس اختیار ہے، اس کو جلا وطن کرے، اس کو جیل میں ڈال دے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ رکھ دے۔ اور ان 4 صورتوں سے ہٹ کر جو آخری صورت ہے، ڈاکو آیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، تو آخری صورت میں اختیار ہے حکومت وقت کو، لیکن پچھلے صورتوں میں اختیار کوئی نہیں۔ جو بندہ اگر وہ معاف کر دے تو پھر تو ہے، اگر وہ معاف نہ کرے تو یہ معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ہو کہ پاکستان میں قرآن کا نظام ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔